میں کوشش کر تو رہی ہوں. کیسے ہبی ہو؟ آپ کے بھی تو بیبی ہوں گے نا؟ آپ بھی تو اس کے ساتھ کھیلا کرو گے. تو آپ تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے کیا؟ پری جس نے اب بھی ارمان کو ہی سب کرنے کی ریکویسٹ کر دی. میں تمہارے اس پہناوے کو اتارنے میں تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہیں ہی سب کچھ کرنا ہوگا. ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ اینڈ ملیشا ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ. آپ نے اس کی بات کو کیوں مان لیا؟ چاہے پری کے ساتھ وہ یہاں پر رہے یا وہاں پر، بات تو وہی رہے گی. وہ بچی اس کے ساتھ رہے گی، جو مرضی وہ سلوک کرتا رہے. ہم کیا ہر وقت اس پر پہرے داری کریں گے؟ عالیہ نے اسے سمجھانا چاہا، چونکہ وہ بالکل بھی راضی نہیں تھی اس فیصلے سے. ریلیکس عالیہ، میں جانتا ہوں تمہیں فکر ہے پری کی، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. شکر ہے جو ارمان خود ہی مان گیا. ویسے بھی مجھے لگتا نہیں وہ پری کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوگا. پری اس کے ساتھ محفوظ محسوس کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا. پھر ان دونوں کو الگ کرنے جیسا گناہ ہم کیوں کریں؟ چونکہ میں جانتا ہوں جن سے ہمیں محبت ہو جائے ان کے بغیر جینا کیسا لگتا ہے. سلار جو ارمان کے ساتھ تھا، چونکہ ان دونوں کی زندگی ملتی جلتی تھی. تمہیں پچھتاوا ہوگا. اس بچی کی عمر پڑھنے کی ہے، نہ کہ اس شادی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی. وہ انسان کسی کے ساتھ بھی خوش نہیں رہ سکتا. اپنے بیگ کو پیک کرتی وہ گاڑی میں رکھے بیٹھ گئی. سبھی ایئرپورٹ پر وقت پر پہنچے تھے. احمد نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ یعنی کہ سلار ان کے ساتھ ہی جا رہا ہے. بزنس کلاس سیٹس انہوں نے لی تھی. ارمان جی، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. میرا مطلب کہ مجھے اس اڑنے والی چڑیا سے بہت ڈر لگتا ہے. پری جو اس قدر مضبوطی کے ساتھ ارمان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، جیسے کبھی نہ چھوڑنا ہو. یہ اڑنے والی چڑیا ہی تو ہمیں پاکستان لے کر جائے گی، اور اس میں ڈرنا کیسا؟ میں ہوں نا. میں تم سے باتیں کرتا رہوں گا اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم اپنی منزل تک پہنچ بھی جائیں گے. سب لوگ اپنے اپنے کیبز میں جانے لگے. رائنا جو خود جانا نہیں چاہتی تھی، مگر احمد اسے بازو سے پکڑے لے کر آیا تھا. احمد، تم اور رائنا ایسے کرو کہ ایک کیبن میں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ ارمان جس نے خود ہی انہیں ایک ساتھ رہنے کا کہہ دیا، پری کو سیٹ پر وہ بٹھانے لگا. ٹھیک ہے بوس. احمد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ رائنا تو منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ نہ جانے کیا چھین لیا ہو اس سے. احمد اپنے کیبن کی جانب بڑھنے لگا جب سلار کے ساتھ ٹکرا گیا. آرام سے. سلار اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا اسے سنبھلنے کا کہا، جب احمد برے طریقے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے پیچھے کرتا. میں خود کو سنبھالنا جانتا ہوں. ضرورت آپ کو ہے سنبھلنے کی. ایک اولاد جو اپنے ہی باپ سے اتنی نفرت کرتی تھی. اس بات کا دکھ اب سلار محسوس کر پا رہا تھا. احمد کے چہرے کا نقوش، قد کاٹ، یہاں تک کہ اس کا مزاج بھی بالکل سلار جیسا تھا. پھر کیسے وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے؟ پوری عمر اس نے اپنے بچوں کو دور رکھا، یہ سوچ کر کہ اس کی پہلی بیوی بد تھی اور یہ اولاد بھی کسی اور میں سے ہے، جبکہ اب وہ غلط ثابت ہو رہا تھا. احمد رائنا کو لیے اپنے کیبن میں چلا گیا. یہ کیا تمہارے والد تھے؟ رائنا جس نے حیرت سے پوچھا، چونکہ وہ تو پہلی مرتبہ ہی ان سے مل رہی تھی. نہیں، وہ میرے کچھ نہیں لگتے. احمد نے تلخی سے اس کی بات کو جھٹلا دیا. ایسے کیسے؟ ان کی شکل بہت ملتی ہے تم سے. وہ تمہارے بابا ہیں. لیکن تم نے اتنے برے طریقے سے ان سے بات کیوں کی؟ رائنا جو سمجھ چکی تھی ان کا رشتہ. کہا نا وہ میرے کچھ نہیں لگتے. بہت سال پہلے ہی ان سے اپنا رشتہ میں ختم کر چکا ہوں. وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش ہیں. تو رہیں، بس ہماری زندگی میں واپس آنے کی کوشش بھی مت کریں. احمد تب بچہ تھا، مگر اسے یاد تھا اپنے والد کا رویہ. تب اسے معاف کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن ہم پاکستان کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں کتنی پرسکون تھی ہماری زندگی، لیکن تمہارے باس کو کیا سوچی؟ رائنا جس کا وہی والا مسئلہ پھر سے شروع ہو گیا. مجھے نہیں پتا. شاید اس کی وجہ بھی مسٹر سلاری ہیں. وہی ہماری خوشحال زندگی میں مسئلے پیدا کرنے آ گئے تھے، اور ان کی ہی وجہ سے ہمیں وہاں جانا پڑ رہا ہے. باقی اصلی وجہ تو باس کو ہی معلوم ہے. احمد جتنی وجہ سمجھ پا رہا تھا اتنی ہی بتا دی، مگر اتنا تو معلوم تھا اسے کہ باس نے کسی بڑی وجہ سے ہی اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے. جہاز جب اڑنے لگا، پری نے مضبوطی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. ریلیکس. تم تو بہت بہادر ہو. پھر یہ ڈر کیسا؟ اچھا رکو، تم میں بیٹھو آرام سے. میں تمہیں مضبوطی سے پکڑ لوں گا. پھر چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میری پناہ میں تمہیں کسی بھی قسم کا ڈر بالکل نہیں لگے گا. ارمان جو اپنی سیٹ سے اٹھتا، پری کو
بٹھائے خود اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پری جو اپنی ٹانگوں کو ارمان کی بیٹھی اس کے اپنا سر رکھ گئی۔ جہاز جو کہ ہوا میں اڑنا بھی شروع ہو گیا اور پری کو معلوم بھی نہ چلا، جبکہ پری ابھی تک اس کے ساتھ ہی لگ کر لیٹی ہوئی تھی۔ دیکھو سب صحیح ہے، اتنی بہادر ہونے کے باوجود بھی تم اس جہاز سے ڈرتی ہو، اگر ڈرنا ہی ہے تو سانپ سے ڈرو۔ ارمان پیار سے پری کے سر پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ جب سر اٹھائے وہ اس جگہ کا جائزہ لیتی۔ میں بہادر کبھی بھی نہیں تھی، ہمیشہ سے ڈرپوک ہی ہوں، مجھے تو چونٹی سے بھی ڈر لگتا ہے، پری نے لاڈ سے کہا۔ لیکن مجھ سے تو نہیں ڈرتی تم، بلکہ میں تم سے ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں تم مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، کہیں مجھ سے دور جانے کا خیال نہ سوچ لو۔ میری زندگی میں تو سوا اس ایک ڈر کے اور کوئی ڈر نہیں۔ چونکہ پری نے ارمان کو اپنی بٹھایا ہوا تھا تبھی دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ وہ حیران ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ سکتی تھی ارمان کی باتوں کو، چونکہ وقت سے پہلے ہی وہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ میں تو آپ کو بیبی بھی نہیں دے پائی، پھر بھی آپ کو پسند ہوں میں، آپ کو برا نہیں لگ رہا؟ پری جس کی اپنی آنکھیں نم ہو چکی تھی بچے کا سوچ کر۔ مجھے بچے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ ان سے کہیں پہلے تم میرے لیے اہمیت رکھتی ہو۔ مجھے تم سے فرق پڑتا ہے، تب بھی تم خوش تھی تو میں بھی خوش ہو گیا، لیکن اب وہ سچ نہیں تھا تو اٹس اوکے۔ پری کے نرم رخساروں پر اپنی انگلیوں کو پھیرتے وہ اسے بتا گیا کہ وہ خبر اس کے لیے اتنی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن آپ کو کیا سچ میں فرق نہیں پڑ رہا؟ کتنا اچھا ہونا تھا ہم 2 سے 3 ہو جاتے، میں اپنے بیبی کو بہت سارا پیار کیا کرتی اور ہم پھر میلے پر بھی تو جاتے تھے نا ہر اتوار کو۔ پری جسے صرف ان کچھ باتوں کے لیے بیبی چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، ہم میلے پر ویسے بھی جا سکتے ہیں، اور رہی بات پیار کرنے کی تو مجھے ہی تم اپنا بیبی سمجھ کر پیار کر لیا کرنا۔ ارمان پری کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اپنے رخسار پر رکھتا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ لیکن آپ وہ نہیں ہو کیا؟ اب میں ماں نہیں بن سکتی، پلیز کسی طریقے مجھے بیبی دے دیں، میں سب کروں گی، میں ایسی آنکھیں بند کر لوں گی اور آپ چپکے سے مجھے بیبی دے دینا۔ پری جو آنکھیں بند کیے ارمان سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ کسی طریقے وہ بس اسے چھوٹا سا بچہ دے دے۔ پری میری جان، بس میرا بس چلے تو ہر سال تمہیں ایک بچہ دے دوں، پر ایسا فی الحال ممکن نہیں، چونکہ ابھی تم صرف 13 سال کی ہو۔ اگر میں نے ویسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو تم مجھ سے دور ہو سکتی ہو، چونکہ ہماری دشمن بھی تو بہت ہے نا۔ ارمان جو پری کی خاطر اس سے دور رہنے والا تھا، ورنہ وہ اس کی یہ خواہش کب کی پوری کر دیتا۔ تو دشمنوں کو کون بتائے گا، میں بھی بالکل چپ رہوں گی، اور اس میں میری عمر کہاں سے آ گئی، پلیز ابی جی مجھے بیبی دے دیں۔ پری جو ارمان کی شرٹ کو پکڑے ضدی انداز سے اس سے بچہ مانگنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب صرف ابھی معمولی تھا، چونکہ انجان جو تھی وہ اس کام کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پری تمہیں نہیں معلوم یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اس میں تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ جب پہلی مرتبہ میں تمہارے قریب آیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ، ارمان جو اسے آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب پری چند سیکنڈ خاموش رہے، ایک لمبی سانس لیتی۔ کوئی بات نہیں، میں سب کر لوں گی، اور آپ ہو نا، آپ مجھے سنبھال لینا، جیسا اب مجھے ڈر نہیں لگا ویسے ہی تب بھی آپ مجھے تکلیف محسوس نہیں ہونے دینا۔ پری جو ارمان پر اتنا بھروسہ کرنے لگی تھی، وہ سوچنے لگی تھی کہ ارمان اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گا، وہ اسے سنبھال لے گا۔ کیا تم یہ سچ میں کرنا چاہتی ہو؟ لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا ہم دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، چاہے تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو، چونکہ تمہارا سچ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر سکتا ہے، پھر ہمارا بچہ اکیلا اپنی ماں کے ساتھ پلے گا۔ ارمان پہلے پری سے وعدہ مانگ رہا تھا، چونکہ وہ تو خود فی الحال پری کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، مگر اب پری خود ضد کرتی اس سے بچہ مانگ رہی تھی، پھر کیسے وہ یہ بات منع کر سکتا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، ہماری سبھی باتیں چھپا کر رکھوں گی۔ پری فوراً سے انگلی رکھے وعدہ کر گئی۔ شکریہ۔ ارمان شکریہ ادا کرتا اس کے بالوں کی چٹیاں کو کھولنے لگا۔ جب پری اپنی آنکھوں کو بڑا بڑا کرتی، چلے کرے نا، اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ تو ابھی اسی وقت وہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ کیا یہیں پر یہ جہاز ہے؟ ارمان جو شاکڈ رہ گیا اپنی بیگم کی بات سن کر۔ ہاں تو یہاں کیا خرابی ہے، یہ بھی تو کمرے کے جیسا ہی ہے، یہاں پر کون سا کوئی ہے، آپ بہانے نہ لگائیں، مجھے پتہ ہے آپ بس میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھول جائیں گے، مجھے اب بھی چاہیے۔ پری جو ارمان سے ایسے مانگ رہی تھی جیسے کہ وہ بچہ لے کر گھومتا ہے، ایک آدھا اسے بھی دے دے۔ پری تم دیکھو سوچ کر
भी फिर भी आखिरी मर्तबा तुम सोच लो, तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, चूँकि ये जगह कम है और इस कम जगह में जैसे तुम बैठी हो वैसे ही तुम्हें मुशक्क़त करनी पड़ेगी जब तक ये जहाज़ लैंड नहीं कर जाता। अरमान, जो खुद थोड़ा सा झिझक था, पहले से ही परी को सोचने का कहने लगा, मैंने सोच लिया है, मैं करूँगी, मैं तैयार हूँ। पर लगता है आपको मसला हो रहा है, झिझक रहे हो आप, या फिर आपको बेबी नहीं चाहिए? परी, जिसने वो बात कह दी जो अरमान को शॉक्ड करने के लिए काफ़ी थी। शायद दुनिया की पहली बीवी थी वो, जो अपने शोहर से यूँ बच्चा मांग रही थी। मैं क्यों नहीं चाहूँगा? अगर तुम इतनी ही बेचैन हो रही हो, कुछ भी कर सकती हो तो ठीक है, मुझे क्यों एतराज़ होगा? लो और खोलो। मैंने कौन सा मुशक्क़त करनी है, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। जब तुम चाहती हो तो मैं क्यों करूँगा? जब तुम चाहती हो तो मैं क्यों रुकूंगा? परी का हाथ पकड़ वो खुद की रखता उसे इजाज़त दे गया कि वो कर सकती है। मैं कैसे? आप करो ना। परी, जिसकी आंखों में स्याही मज़ीद फैली थी, कहा तो था कि ये जहाज़ है, यहाँ पर अब मेरे करने का तो काम है ही नहीं, वाहिद रास्ता यही है, तुम अपनी ताकत वजूद को हरकत दिलवाई दिखा सकती हो, जिसका नतीजा तुम्हारे पेट में आएगा। अरमान ने तो वाज़ेह लफ्ज़ों में परी को समझा दिया कि सब कुछ उसे ही करना होगा। परी, जो घबराती हुई अपनी सांसों को हलक से नीचे करती अरमान की को खोलने लगी, वो थोड़ा सा डर रही थी। अरमान जानता था इस छोटी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ जो वो ये काम कर सके। बस जज्बात में आए वो कह देती थी, और करने का जब वक्त आता तो बेचारी का रंग फीका पड़ जाता। क्या हुआ? करो भी, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अरमान यूँ परी की सुस्ती को देख उसे जल्दी करने का कहने लगा। ये ख़राब है, खुल नहीं रहा, मैं क्या करूँ? परी, जो इसका ही कसूर निकालने लगी। तुम खोलोगी तभी तो खुलेगा ना। परी के सर के बालों को पीछे से दबोचे उसे अपने बेहद करीब करता। मैं कोशिश करते रही हूँ, और आप कैसे हब्बी हो? आपके भी तो बेबी होंगे ना, आप भी तो उसके साथ खेला करोगे, तो आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते क्या? परी, जिसने अब भी अरमान को ही सब करने की रिक्वेस्ट कर दी। मैं तुम्हारे इस पहनावे को उतारने में तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ, मगर इसके बाद तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। परी की कमर पर लगी फ्रॉक की खींचता अरमान आहिस्ता आहिस्ता से नीचे करते हुए बस इतनी सी ही मेहनत करने का एहसान करने लगा। जैसे जैसे वो नीचे कर रहा था, वैसे वैसे अरमान की तपती उंगलियों का छूना अपनी कमर पर परी के वजूद में सनसनाहट की वजह बनने जाए। परी, जिसके चेहरे पर बदलते तासरात अरमान अच्छे तरीके से समझ पा रहा था, मगर जैसे ही उसने को नीचे किया, वैसे ही परी ने अरमान का भी खोल दिया। चलो उठो, और जो असली काम है उसे करने दो मुझे। अरमान, जो कुछ सेकंड के लिए परी को खुद पर से नीचे उतरने का कहने लगा, ताकि खुद को और परी को तैयार कर सके मज़ीद गुर्बतें बढ़ाने के लिए। लगता है आप थक गए हो, आराम करना चाहते हो। आप चाहो तो कर सकते हो आराम, वैसे भी आपसे सही से नहीं हो पाएगा। परी, जब उसकी ही फ़िक्र जताती, खुद उसे आराम करने का कहने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, अपनी परफॉर्मेंस में किसी किस्म की कमी नहीं रहने दूंगा। अरमान, जो अपनी हंसी बड़ी ही मुश्किल से दबा पा रहा था, फ़ौरन से बोल पड़ा। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगा आपको भूख तो नहीं लगी? कुछ खाने के लिए पहले मंगवा लें? परी, जो एक और बहाना लगाने लगी। मुझे तो भूख नहीं लगी, वैसे भी घर से निकलते वक्त सैंडविच खाए तो थे, भूल गए क्या? अरमान फिर से उसके बहाने को ख़त्म कर गया। चलो भी, इधर आओ और अपने को उतारो। अरमान, जो उसे खुद के करीब करता, डोरियों को उतारने लगा। जब परी पीछे देखे, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, क्या पता यहाँ पर कैमरास लगाए गए हों और वो इस वक्त हमें देख रहे हों। परी, जिसका नया बहाना वाकई कारआमद साबित होने वाला था। हाँ शायद, लेकिन वो हमें देखकर क्या कर लेंगे? छोड़ो, लोगों की परवाह नहीं करते। अरमान फिर से अपने काम को जारी करने लगा। जब परी उससे हाथ छुड़वाती, क्या हो गया आपको? आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो पड़ता है ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। खुद उसके साथ वाली सीट पर बैठती, वो साफ मना करके। जब मैंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, तब क्यों बड़े बड़े दावे किए थे? डरपोक लड़की ने। अरमान, जो तंग करने लगा था परी को। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं कर लूँगी सब, बस ये जगह सही नहीं है। घर पहुँचने दें, देखना कैसे अपने बेबी को छीनती हूँ आपसे। परी, जो फिर से बड़े बड़े दावे करने लगी। अच्छा जी, देख लेते हैं क्या करती हो तुम। अरमान, जो चैलेंज करने लगा, जिसमें परी ने भी हाँ कर दी थी कि वो दिखा देगी उसे कि वो नहीं डरती।
وہ پاکستان لوٹ رہے تھے۔ پری اپنی بہن سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، چونکہ اسے تو صرف تانیہ کا ماں کے جیسا پیار ہی یاد تھا، اور اس کے لیے اس کی ماں بڑی بہن ہی تھی۔ تبھی وہ اپنی ماں سے ملنے جا رہی تھی۔ تانیہ، جسے علم بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن اس سے ملنے آ رہی ہے، ساری رات کاظم کی بے باکیوں کے سہتی وہ صبح کے 9 بجے اٹھ سکی تھی۔ کاظم جو سکون سے آدھے وجود پر کمفرٹے لیے سویا ہوا تھا، کافی دنوں بعد وہ قریب آیا تھا تانیہ کے، تبھی ساری کسر پوری کر لی تھی اس نے۔ وہ اٹھتی ہوئی بات میں چلی گئی۔ وجود میں تھکن تو تھی، پر عادی تھی وہ اس تھکن کی۔ شاور لی وہ تیار ہوتی باہر نکلی، مگر کاظم پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ ایک نظر وہ کاظم پر ڈالتی۔ ہر وقت یہ گھر پر ہی رہتے ہیں، اور ان کے یہی فارغ رہنے کی وجہ سے لیسا نامی چڑیل بھی یہیں ٹکی ہوئی ہے۔ اگر باقی لوگوں کے شوہروں کے جیسے یہ بھی صبح صبح کام پر جائیں اور رات کو تھکے ہارے واپس لوٹیں، کھانا کھا کر سو جائیں، تو اس چڑیل کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں مل پائے گا۔ اٹھاتی ہوں انہیں میں، اور بھیجتی ہوں کام پر۔ تانیہ کاظم کے پاس جائے اس کے بازو کو چنچناتی ہوئی اٹھنے کا کہنے لگی۔ شاہ جی اٹھیں اور جائیں کام پر۔ کام کار والے شوہر ہی اچھے لگتے ہیں، ویسے بھی خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے۔ جہاں تانیہ اسے اٹھنے کا بول رہی تھی، وہیں وہ اس کا ہاتھ پکڑتا۔ مجھے سونے دو نا، مجھے تو تمہارے پاس ہی رہنا ہے، تمہاری خدمتیں کرنی ہے۔ کاظم کام وام پر تو نہیں جانے والا تھا۔ جب تانیہ غصہ کرتی، ٹھیک ہے ایسے نہیں اٹھیں گے، یہ اب مجھے بھی دوسروں لڑکیوں کے جیسے بننا ہی پڑے گا۔ پانی کا جگ اٹھائے تانیہ کاظم کے اوپر کیے آہستہ آہستہ سے الٹانے لگی، جس سے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ بیبی گرل پلیز اپنے بالوں کی بارش مجھ پر مت کرو، دیکھو میں نہیں جاگنے والا۔ کاظم جو تکیے کو گلے لگاتا منع کر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ تانیہ اس کے ساتھ کیوٹ حرکتیں کر رہی ہے۔ جب غصے سے وہ سارا جگ ہی اس پر الٹا گئی، سارا پانی اچانک سے خود پر پڑتا کاظم کو بڑبڑاتے ہوئے جگا گیا۔ کیا ہوا کیا ہوا، کہاں سمندری طوفان آ گیا؟ چہرے سے لے کر اس کے آدھے وجود تک وہ نہا چکا تھا۔ سمندری طوفان تو تب آئے گا جب آپ کام پر نہیں جاؤ گے۔ یہ کیا بات ہوئی، ہر وقت بس گھر پر ہی پڑے رہتے ہیں، تھوڑا کام وام بھی کر لیا کریں، ورنہ آپ جیسے لوگوں کو وہ جو ہوتے نہیں مینیجر، وہ کھا جاتے ہیں لوٹ کر۔ تانیہ، جس کی بڑی بڑی باتیں سن کاظم اپنے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا، تم چاہتی ہو کہ میں کام پر جاؤں، لیکن میں کیسے تمہارے بغیر رہوں گا، مجھ سے نہیں جایا جاتا کہیں پر بھی۔ کاظم نے لاڈ سے کہا، میں چھوٹی بچی تو ہوں نہیں جس کی دیکھ بھال آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اکیلے خود رہ سکتی ہوں میں۔ ویسے بھی گھر پر رک کر آپ نے اس خام خواہ کے مہمان کی خدمت ہی تو کرنی ہوتی ہیں۔ اب نہ میں بھی ٹھیک ہو چکی ہوں، تو آپ اس مہمان کو نکالیں یہاں سے۔ جوان لڑکی یوں اتنے دن دوسروں کے گھروں پر رہے اچھی بات نہیں ہوتی، اور ہاں، اس کے پاپا سے مل کر آپ اس کی شادی کی بھی بات کر دینا، مجھ سے تو کہیں بڑی ہے وہ، پھر بھی شادی نہیں کر رہی۔ تانیہ، جو لیسا کی سیدھی شادی ہی کروانے کا سوچ رہی تھی، کیوں تمہیں کیا ہوا، کیا جلن ہو رہی ہے کہ تمہارا شوہر کسی اور لڑکی کی خدمتیں کیوں کر رہا ہے، کسی اور کو اپنا وقت کیوں دے رہا ہے؟ دراصل تم پہلے بھی تو ایسی ہی ہوا کرتی تھی نا، تمہیں لیسا کبھی بھی پسند تھی ہی نہیں۔ کاظم جو جان بوجھ کر پرانی باتوں کو ذکر کرنے لگا، تو آپ نے کوسا چھوڑ دیا اسے، پھر بھی لے ہی آئے نا اسے گھر پر۔ تانیہ بھی طنز کر گئی، تم نے ہی جگہ خالی چھوڑی تھی جس میں وہ ایڈجسٹ ہو گئی۔ اب خود سوچو، اگر تمہاری یادداشت نہ جاتی تو اتنا سب ہوتا ہی نا، سکون سے پہلے کی طرح ہم اپنی اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اب تم تو سب بھول بیٹھی ہو، تمہیں تو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ تبھی کل والی تمہاری پرفارمنس تھوڑی سی کم رہی، تمہیں یاد جو نہیں کچھ بھی، تبھی صحیح سے تم سے ہو نہیں پایا۔ کاظم جو تانے کو چڑھا رہا تھا تاکہ وہ خود ہی مان جائے کہ اس کی یادداشت کبھی گئی نہیں تھی۔ کیا کمی رہی آپ کی وجہ سے، میں پہلے اپنا وہ سب کچھ کھو بیٹھ چکی ہوں، آپ کے حوالے خود کو کر دیا، آپ کی ہر من مانی کو سہتی رہی، پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں۔ تانیہ فوراً سے چڑ گئی، ہاں تم نے مجھے تو اپنی من مانیاں کرنے دی، پر تم نے خود کچھ نہیں کیا، جو ہمیشہ میرے کان پر کاٹا کرتی تھی تم، اب کی مرتبہ ایسا کچھ نہیں کیا تم نے۔ کاظم جو یوں ہی بول رہا تھا، میں کب کرتی تھی ایسے؟ تانیہ، جس سے رہا نہیں گیا اور چڑھتی ہوئی بول پڑی، مگر خود کی بات پر غور کرتی فوراً سے خاموش ہو گئی۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم پہلے کیا کرتی تھی اور کیا نہیں؟ کاظم، جس نے اگلا سوال پوچھ ہی لیا، جس کا تجسس سب کو تھا۔ نہیں وہ میں، ہائے میرا سر۔ تانیہ، جسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تبھی اپنے سر پر ہاتھ رکھتی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کاظم جو فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ میرا سر چکرانے لگا ہے، مجھے آپ کے سوالوں سے آرام کرنا چاہیے۔ تانیہ، جو خود ہی تکیے پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر کو بلاؤں؟
نہیں، ان کی کیا ضرورت، انہیں پریشان کریں، میں بس ٹھیک ہو جاؤں گی تھوڑی دیر میں، آپ جائیں نا فریش ہو جائیں پھر باہر چلیں گے۔ تانیہ جو کاظم کو بس بھیجنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے میں فریش ہو لیتا ہوں۔ کاظم خود کپڑے لیے باتھ روم میں چلا گیا، وہیں تانیہ اسے جاتے دیکھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کتنے سوال پوچھتے ہیں یہ کرنے والے، کام کرنے نہیں، کام پر جانا نہیں، بس باتیں جتنی مرضی کروا لو ان سے۔ وہ ناٹک کر رہی تھی سکون سے، وہ کاظم کا موبائل اٹھائے گیم کھیلنے لگی۔ کاظم نے صرف اپنی چھوٹی سی بیگم کے لیے ہی اپنا موبائل گیمز اور فلم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر بھی یہی کام کیا کرتی تھی اور کاظم کے موبائل پر بھی۔ وہ کھانا پکا رہی تھی گیم میں کہ تبھی کال آ گئی۔ اس نمبر پر نصرت نام لکھا ہوا تھا۔ نصرت تو عورتوں کا نام ہوتا ہے، تو یہ نصرت میرے شوہر کو کال کیوں کر رہی ہے؟ تانے جو خود کال اٹھاتی فون کان کے ساتھ لگا گئی۔ بوس ارمان بوس پاکستان آ چکے ہیں۔ وہ کوئی آدمی تھا جس نے کاظم کو یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ ارمان اتنے سالوں بعد پاکستان آ چکا ہے، مگر اس کے بعد تانے کے ہاتھ سے موبائل چھڑوا گئے۔ کاظم جو فریش ہوئے بات سے باہر نکلا تھا، یہ فون پر کسی کو ہیلو ہیلو کرتے سن اس نے تانے کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا؟ اپنی بیوی کو یہ صدمے میں دیکھ کاظم نے فکر مندی سے پوچھا کہ وہ ایسے کیوں اسے دیکھ رہی ہے۔ ارمان پاکستان آ چکا ہے، جہاں تانے کی بات کاظم کو بھی اتنا ہی شاکڈ کر چکی تھی، وہی سوچنے والی بات یہ تھی تانے کو سب بھول چکی ہے، پھر اسے کیسے معلوم ارمان کے بارے میں؟ اب اصلی ٹوسٹ آنے والا تھا، چونکہ سب کپلز آ چکے ہیں ایک ہی شہر میں۔ السلام علیکم میری شہزادیوں، آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ چونکہ اب سب صحیح ہونے جا رہا ہے، تو پھر آگے کیا چلے گا یہی آپ سب سوچ رہے ہوں گے، تو وہ بھی ایک سرپرائز ہے۔ سب سے پہلے تو بہت سارا شکریہ اپنے اتنے سارے پیار کو دکھانے کا، آپ سب تو میری جان سو، میرا بس چلے تو اپنے سبھی ریڈرز کو گفٹ بھیجوں میں، آپ کی وجہ سے ہی تو میں رائٹر بن پائی۔ بس ہمیشہ یوں ہی اپنا پیار دکھاتے رہیں، لو یو میری جانز۔